سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا تھا کہ تم اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، تو وہاں یہ بھی فرمایا تھا عند سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا آپ اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر آ جائیے جہاں رب کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قربانی کے مرحلے سے، اس آزمائش سے کامیاب ہوئے، تو اب اگلی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے میرے پیارے خلیل اب ہمارے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دو۔ چونکہ آپ سے پہلے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، پھر اس کے بدلے جو پانی کا عذاب کی صورت تھی، روئے زمین ساری کی ساری پانی سے بھر دی گئی تھی، تو اس وقت کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب چونکہ طوفان نوح کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نبی بن کر تشریف لائے، تو اب اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مرحلہ بھی درپیش تھا۔ اب حکم ربی ہوا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کعبۃ اللہ کی کیا عظمت ہے کہ جس کو بنانے کے لیے بطور مستری کا کام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبھا رہے تھے، اور مزدوروں والا کام اللہ کے نبی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبھا رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتے شامل ہوئے تھے۔ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک وہاں جنت میں تو میں فرشتوں کی تسبیحات سنتا تھا اور وہاں بیت المعمور بھی تھا، تو یہاں بھی مجھے عبادت و ریاضت کے لیے اجازت عطا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر اپنے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کروایا۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو، تو عرض کی، میرے مالک اس کو کہاں تعمیر کرنا ہے؟ تو پھر سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر اسی کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں رکھی گئی، ان بنیادوں پر خط کھینچا، وہ نقشہ ظاہر کیا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا۔ گو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل تھے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر کو اٹھا اٹھا کے لے آتے۔ جب دیواریں تھوڑی تھوڑی اونچی ہو گئی تو اب مرحلہ تھوڑا سا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیج دیا جس کو ہم مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے۔ علماء نے اس بات کو تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جتنا اونچا ہونا چاہتے تھے، یہ پتھر خود بخود اتنا اونچا ہو جاتا، اور آپ جس طرف جانا چاہتے یہ پتھر آپ کو کعبۃ اللہ کی چاروں دیواروں کی طرف اسی طرف لے جایا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر پر نقش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدم مبارک اس پتھر پر ایسے نقش کر دیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ اسی کی طرح واضح ہی نظر آتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ جس پتھر پر پاؤں رکھتے تھے، آپ کے قدم کے نیچے وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اس پتھر پہ آپ کے قدم کا نشان جم جاتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کتنے پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آئے ہوں گے،
تو باقی پتھروں پر تو آپ کے قدم کے نشان نہیں ملتے، لیکن اس پتھر پر ہی آپ کے قدم کے نشان باقی کیوں رہے؟ تو علماء نے اس کے ضمن میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا تھا، اس لیے اللہ نے اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان کو باقی رکھا۔ دوسرا یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ کے آنے کی دعا بھی مانگی تھی۔